بسم اللہ الرحمن الرحیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ اسی وجہ صحیح راہ پا نہ سکے۔ یہ سورہ نمل کی 23 نمبر کی آیت ہے، 24 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ملکہ سبا کا جو ذکر چل رہا تھا اسی کا تذکرہ آ رہا ہے، بلقیس کا۔ اس سے پہلے کی آیت میں ملکہ سبا کے تخت کا تذکرہ تھا کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ بڑا عظیم تخت ہے، عظیم الشان ہے۔ تو کیسا تخت تھا اس کے تعلق سے روایتوں میں بات آتی ہے کہ ایسا شاندار تخت تھا کہ وہ 80 فٹ اور 80 ہاتھ لمبا تھا لینتھ اس کی، اور 40 ہاتھ اس کی جو ہے چوڑائی تھی، وڈتھ تھی، اور 30 ہاتھ اس کا جو ہے اس کی ہائٹ تھی، اونچائی تھی، اور پھر اس میں موتی جڑے ہوئے تھے، اور انہیں یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے، سبز زمرد اور جو ہے دوسرے قسم کی یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے، اور دیگر ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے، اور حریر کے پردے تھے، ریشمی پردے اندر اور باہر، اور پھر اس کو 7 عمارتوں میں مخفل کر کے رکھا جاتا تھا، ایک کے بعد دیگرے، تو اس طریقے سے اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو اس کو کیسا سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر لوگ لے کر آ گئے، ان کے دربار کا ایک درباری، اس کے تعلق سے آگے آئے گی بات، لیکن اس میں جو ہے اس کے تخت کی جب بات آ رہی ہے تو یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے روایت میں کہ اتنی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا تھا، اور پھر اس ملک پر ایک عورت حکمران تھی۔ اس سے لوگ جو ہے یہ مغالطے میں پڑتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ مردوں کے جیسا عورتیں بھی حکومت کر سکتی ہیں، ویسے ہی کام کر سکتی ہیں۔ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ عورتوں کے لیے باہر نکلنا اور کام کاج اور حکومت کرنا اور دوسرے اقتدار کے کام کرنا، یہ سب کام جو ہے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں۔ اس لیے لن یفلح القوم ولو امرأہم امرأۃ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی عورتوں کے ہاتھوں میں اقتدار کو سونپ دیا ہے اور معاملات کو سونپ دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اہل فارس نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ بنا دیا ہے، بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ کوئی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے اس سے دلیل بنتی ہے، بلکہ ایک واقعے کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ دلیل کے طور پر نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کو باہر نکل کر کام کاج کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، اس کے کاندھوں پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور وہ سارے باہر کے کام کاج مرد کریں گے۔ اقتدار اور حکومت بھی جو ہے مرد ہی کے ہاتھوں میں، اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے لیے مختص رکھا ہے، خاص رکھا ہے، جیسے نبوت کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی ہے، اسی طریقے سے امامت عورت نہیں کر سکتی، مردوں کی امامت۔ ایسے بہت سے دوسرے کام بھی ہیں جس میں عورت یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی مرد کے برابر ہوں۔ تو یہ واقعہ ایک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کو کوئی دلیل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ قوم یعنی آفتاب پرست تھی، یعنی سورج کو سجدہ کرنے والی، سورج کی پرستش کرنے والی قوم تھی وہ، اور جو ہے آگ کی پرستش کرنے والی جو قوم ہے فارس کی، وہی قوم تھی، یعنی ہر قسم کی روشنی کی پرستش کرنے والی قوم۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کو یہ لوگ اس قسم کے جو کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں بتا دیے ہیں، اسی آیت میں، کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں اس کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا ہے۔ شیطان کرتا ہے یہ کام، لوگوں کو جو ہے مختلف چیزیں دکھاتا ہے، مختلف عقائد، باطل عقائد اور جو ہے بے بنیاد کام، اس کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم ہی درست ہیں اور دوسرے سب کے سب غلط ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے عقائد کے لوگ، مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ایسے عجیب و غریب کام کرتے ہوئے
ہوئے، لیکن جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں باطل پر ہوں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دعا کی تھی، اور وہ ہمیشہ جو ہے یہ دعا کو کیا کرتے تھے، اور یہ امت کو بتلانے کے لیے بتا دیا آپ نے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا واجتنابہ۔ یہ دعا جو ہے ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، اور یہ دعا ہمیشہ جو ہے یہ مسنون دعا ہے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو حق پر ہی تھے، آپ تو حق کا ہٹ کر جو ہے کوئی دوسرا کام کرتے ہی نہیں تھے، لیکن امت کو دکھلانے کے لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہے کچھ کرتے ہیں اور کچھ ان کو نظر آتا ہے، یعنی وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ سورہ بقرہ پارہ 2 میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تم جو کام کرتے رہتے ہو، تم اس کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے خراب ہوتا ہے، اور تم جو ہے کسی چیز کو جو ہے خراب سمجھتے ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو نفس جو ہے انسان کا اس کو ابھارتا ہے برے کاموں کی طرف، ایسے ہی جو ہے شیطان بھی جو ہے مزین کر کے اس کو دکھاتے رہتا ہے مختلف قسم کے کام، جو خراب کام اور باطل ہوتے ہیں اس کو اچھا کر کے مزین کر کے اس کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بتائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اور کر کے ہمیں دکھلائی کہ یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ سب پہلی چیز تو جو ہے حق کو حق کر کے دکھلا دیں گے، اور پھر اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں گے، اور باطل کو باطل کر کے دکھلا دیں گے، اور پھر اس سے اجتناب ہمیں جو ہے کرنا آسان کر دیں گے۔ یہ دعا ہم روزانہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، چاہے وہ جو ہے یعنی دوسرے مذہب کا انسان ہو، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرا مذہب بہت اچھا ہے اور دوسرے کا مذہب، دوسرے کا طریقہ بہت خراب ہے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون پارہ 18 میں، یعنی جو بھی جس طریقے پر ہے، جس عقیدے پر ہے، وہ بہت خوش ہے، نازاں و فرحاں ہے اس پر، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں درست ہوں اور دوسرے غلط ہے۔ ویسے ہی جو ہے مسلمانوں میں بھی آج کتنے فرقے ہو گئے ہیں، کتنی عقائد کی جو ہے جھگڑے ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت درست ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر لا دیں گے۔ کسی کو جو ہے یعنی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں بالکل درست ہوں اور دوسرے غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غلطی پہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو جو ہے درست کر دیں گے، آپ کی اصلاح کر دیں گے، اور پھر آپ کو صحیح راستے پر لا دیں گے۔ یہ دعا کی مانگنے کی برکت سے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ انتہائی یعنی بہترین دعائیں ہیں انسانیت کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے۔ وہ اگر ہم جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور وہ دعائیں مانگیں گے، تو ایک تو یہ ہوگا کہ مسنون ہونے کی وجہ سے اس کی برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور پھر اس کے الفاظ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ شیطان ان کو مزین کر دیتا ہے اور جو ہے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے۔ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اور پھر شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو جو ہے وہاں سے نکالا گیا، مردود ہو گیا، تو اب وہ ابن آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی عین خواہش یہی ہے کہ میں اس کو یعنی ایسے کاموں پر لگا دوں کہ وہ جو ہے جہنمی بن جائے، اس کو سجدہ کرنے سے روک دوں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم پر، تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ابن آدم بھی سجدہ نہ کریں اللہ کا اور نافرمانی کرتے رہیں اور تباہ و برباد ہو جائیں اور جہنمی بن کر جو ہے یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے برے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور راہ حق سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں سجدہ ریز نہ ہوئے، جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اس میں ایک لفظ خبأ آیا ہے، یہ ہے کہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو ظاہر کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان سے جو بارش ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر زمین سے بے شمار پوشیدہ چیزیں اس کو نکالتے ہیں، جیسے نباتات کو نکالتے ہیں مختلف قسم کی، اور معدنیات کو نکالتے ہیں، اور پھر زمین سے جو ہے دفینے اور ذخیرے جو ہے قسم قسم کی چیزوں کے جو ہے اس سے نکلتے ہیں۔
اتنی چیزیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس کو باہر نکال کر ڈال دیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اور اللہ وہی ہے جس کے سوا اور جن کے ساتھ کوئی اور مستحق عبادت اور لائق استعانت نہیں ہے. وہ بلا شرکت غیر تنہا فرمان روا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر تنہا حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اس میں عرش عظیم کا مالک بتایا گیا ہے جبکہ وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے. تو عرش عظیم کا مالک بتانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں اور سب سے اونچی چیز ہے. اور پھر چونکہ جو ہے اس سے پہلے ایک اور عرش کا ذکر آیا تھا ملکہ سبا کے عرش کا, تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عرش اور یہ عرش میں کچھ مماثلت ہوں گی, بالکل بھی نہیں. اس سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے عرش سے. اس عورت کے عرش کا, اس عورت کا جو تخت تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا حکومت کرنے کے لیے. اس نے تو جو ہے دنیا میں ان کو عطا فرمایا تھا, لیکن اللہ کا جو عرش ہے اس کی نسبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی شان سے مستوی ہے, اس کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا. یہ جو ہے بڑے عظیم عظیم عرش ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. اور یہ پھر یہ آیت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے تمام لوگوں سے, دنیا کے تمام انسانوں سے, کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اور خصوصی طور پر ہر مسلمان اور ہر مومن سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اور پھر اس آیت جو ہے یہ واجب ہے سجدہ, یہ آیت کے ہر سننے والے پر اور ہر پڑھنے والے پر. اس میں اور ایک بات جو ہدہد کا جو تذکرہ آیا تھا کہ ہدہد یہ بات کہہ رہا تھا آ کر اور اللہ کی توحید کے ترانے گا رہا تھا اور ان کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت ایسا شاندار ہے, لیکن وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سب کو عنایت کی ہے, تو یہ جو واز اور بیان کر رہا ہے وہ ایک پرندہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور ایک پہلو نصیحت کا اس میں رکھیں. اس سے پہلے بھی بہت سے پہلو ہدہد کے تعلق سے آئے ہیں, اور ایک نصیحت کا پہلو اس میں ہے کہ اتنا چھوٹا پرندہ, اور پھر وہ چھوٹا پرندہ آ کر یعنی سامنے لوگوں کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے پیش کر رہا ہے اور شرک کا رد کر رہا ہے. تو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے, ہر طریقے سے جو ہے ہم کو بصیرت دی ہے اور عقل و فہم دیا ہے اور سمجھ اور شعور دیا ہے. تو پھر ہم کو کتنا اللہ تعالیٰ کی توحید کے ترانے گانے چاہیے, اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور کیسا ماننا چاہیے, کیسا ایکتا و تنہا ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو جو ہے نہیں ماننا چاہیے. اگر ہم جو ہے ایسا نہیں کریں گے تو پھر سب سے بڑے جاہل اور غافل ہم ہی ہوں گے کائنات میں, کیونکہ ایک چھوٹے سے پرندے سے اللہ تعالیٰ یہ بات سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پرندہ بھی جو ہے اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے. تو پھر تم تو اشرف المخلوقات ہو, ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہو, پھر تم کو تو جو ہے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا چاہیے, اپنے رب کو پہچاننا چاہیے, اپنے پالنے والے اور اپنے پرورش کرنے والے اور اپنی تمہاری زندگی کی بقا کے سامان مہیا کرنے والے کو پہچاننا چاہیے, اور پھر اسی کے آگے جو ہے تم کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اور پھر سلیمان علیہ السلام اس کے بعد ہدہد سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیرا ٹیسٹ کرتے ہیں, تجھ کو چیک کرتے ہیں کہ تو نے جو خبر لائی ہے وہ خبر واقعی میں صحیح ہے, درست ہے, یا تو نے ہم سے جھوٹ کہا ہے. اذهب بکتابی هذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اچھا میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو ان کی طرف ڈال دیو, پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھتا رہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک خط لکھنے اور ان کے پاس بھیجانے کا تذکرہ آ رہا ہے. یہی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو اور شاہانہ سلطنت کو, اور جو ہے اسلام کی دعوت دی تھی انہوں نے, اور خطوں کے ذریعے سے دعوت دی تھی. اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے بھی خط لکھ کر جو ہے بھیجا ملکہ کو, ملکہ سبا کے پاس بھیجا, اور اسی جو ہے پرندے کے ذریعے سے بھیجا کہ اس زمانے میں ہو سکتا تھا کہ پرندوں کے ذریعے سے جو ہے خط و کتابت ہوتی تھی اور بھیجایا جاتا تھا, یہاں ترسیل کا کام لیا جاتا تھا شاید ان سے. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس پرندے کو حکم دیا کہ جا کر یہ خط ان کے پاس ڈال دینا اور ذرا ہٹ کر کھڑا ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور یہ کیا گفتگو کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم. خط دیکھ کر ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے درباریوں
بھائیوں میرے طرف ایک قابل احترام خط ڈالا گیا ہے۔ یعنی خط جب جیسے ہی ملا ملکہ سبا کو تو وہ پڑھی اور پڑھ کر جو ہے اس کو پتہ چل گیا۔ اس کے آگے کی آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ کس کی طرف سے ہے، تو اس نے جو ہے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک باوقت خط آیا ہے جو انتہائی قابل احترام ہے، ایک بادشاہ کے پاس سے آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔